اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ بات کرنے کا فن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت لازمی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے بوڑھے لوگوں کے پاس ہو، یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑے سے بڑے سورما کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کسی کمپنی کا، کسی فیکٹری کا، کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا پرنسپل ہو، اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہو، اس کا مالک ہو، اس کا کرتا دھرتا جو بھی ہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فن جو ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے، اس کو پالش کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب آج کا ٹاپک میں نے سنا ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ کمپیئر۔ اس سے پہلے میرا ٹاپک تھا کہ ہاؤ ٹو گیو اے گڈ پریزنٹیشن، لیکن اسپیشلی میں نے کمپیئرنگ کو اس لیے سنا ہے کہ ایک تو اگر آپ کی اپنی اچھی بولتی ہو وہ تو چلو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کمپیئر ہو کسی بھی تقریب کے، آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہو، کسی سیاسی تقریب ہو، کوئی ٹی وی انٹرویو ہو، یا تقریب انعامات ہو، یا کوئی جو بھی آپ کی کوئی تقریب ہو، تو اس میں جو کمپیئر ہوتا ہے وہ پورے پروگرام کی جان ہوتا ہے، اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ اس نے پروگرام کی تقریباً اس کی کامیابی کا پورا ڈیپینڈنس اس بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ اسپیشلی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ 2-4 پوائنٹس میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر اپنا اچھا کمپیئر بننا ہو تو آپ جو روایتی طور پہ آتے ہیں کمپیئرنگ کے لیے، شروع سے اس کا موڈ اس طرح ہوتا ہے، خواتین و حضرات آج کی یہ تقریب اس سلسلے میں نہ بھائی کوئی نہیں دیکھے گا۔ آپ ایک فریشنس آپ کے چہرے پہ، آپ کے کمیونیکیشن میں جھٹکے سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یار تقریب میں کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کے چاہے چہرے کا ایکسپریشن ہو، آپ کی باڈی لینگویج ہو، ہاں آپ نے اوور ایکٹ نہیں کرنا، آپ نے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مشروطی، وہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے نیچرل، لیکن اتنا ہو کہ آپ کی آڈینس جو ہے نا وہ ان کو آپ کی پوری پکچر جو ہے نا تقریب کی آپ کے ایٹیچیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کمپیئر کس طرح ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے تقریب میں کوئی بندہ، کوئی بزرگ، کوئی افسر، کوئی مالک، اس کو آپ انسٹرکٹ نہیں کہ سر آپ نے اتنا نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، تو ان کی وجہ سے پوری تقریب خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو ناک بنانی ہوتی ہے تقریب کی، وہ کمپیئر نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا منیمائز یور پریزنس۔ کافی سارے جو کمپیئر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ فرض کریں اس پروگرام میں کوئی 7-8 سیگمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ملی نغمہ ہے، اسپیچ ہے، خاکہ ہے، سپاس نامہ ہے، جو بھی چیزیں ہوں۔ اب کمپیئر صاحب آ کر ہر آئٹم کے 2 سیگمنٹس کے بیچ میں اس نے لازمی 3-4 فضول قسم کے، ارریلیونٹ قسم کے شعر اس نے داغنے ہوتے ہیں۔ اور نہ بھائی، آپ شعر جو آج کل آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، شعر آج کل یہ جو ہماری جو جنریشن ہو گئی ہے، ٹک ٹاک جنریشن، یوٹیوب جنریشن، فیس بک جنریشن، ان کو بڑی چٹخارے کی لت پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کو قابو کرنا ہے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور آپ کو جو الفاظ کا چناؤ ہے، ان کو اسی طرح چٹخارے دار لینگویج چاہیے۔ شعروں کو مارو گولی، ٹھیک ہے، ویری سوری ٹو سے، لیکن یہ اس سے آپ کے پورے جو کمپیئرنگ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شعروں کی بجائے آپ لازمی آپ بہتر ہے آپ کا سیگمنٹ ہے، آپ کا ملی نغمہ ہے، سپاس نامہ ہے، آپ کا جو ویلکم سپیچ ہے، کوئی سانگ ہے، اس کے بارے میں 2-4 الفاظ کہو۔ 2-4 کا الفاظ کا مطلب ہے کہ پھر 5 نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لمبی سپیچ کریں گے، منیمائز یور پریزنس، آپ نے پروگرام میں نظر نہیں آنا۔ آپ کمپیئر ہو، آپ پروگرام کے کمپیئر ہو، آپ پروگرام نہیں ہو۔ اگر آپ نے پروگرام بننے کی کوشش کی تو لوگ آپ سے اکتا جائیں گے، کیونکہ پروگرام میں آپ نے 7-8 دفعہ 10 دفعہ آپ نے اسٹیج پہ آنا ہوتا ہے، لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے اکتا جاتے ہیں۔ تو جتنا آپ تھوڑا بولیں گے اتنا ہی لوگ آپ کو سنیں گے۔ تو منیمائز یور پریزنس، اپنے 2 سیگمنٹس کے بیچ میں آپ نے جو بولنا ہوتا ہے 2-4 فقرے، 5-7 فقرے، زیادہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا پروننسیشن، آپ کا تلفظ، آپ کا لہجہ اور آپ کی روانی، اس کو اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ پروننسیشن آپ کا خراب ہے، ایک لفظ بھی آپ نے عجیب سا بول دیا، وہ پورا آپ کبھی کبھار آپ کو وہ پہچان بن جاتا ہے۔ ایکسنٹ، لہجہ، آپ کو امریکن برٹش بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نیچرل لہجہ آپ میں کچھ چستی ہونی چاہیے، دیٹس انف۔ اور فلوئنسی لازمی ہونی چاہیے۔ بیچ میں اگر آپ ہم اینڈ ہا کرو گے، بار بار رکو گے، لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ پھر وہی ہوگا کہ کچھ جو بھائی لوگ حضرات ہوں گے وہ سگریٹ پینے کے بہانے کوئی سائڈ پہ ہو جائیں گے، جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو ڈائپر چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں چلے جائیں گی، اور اصل میں وہ صرف یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس بھائی صاحب اس نے کب ختم کرنا ہے تاکہ وہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو لوگ آپ سے اکتا نہ جائیں، اس لیے آپ نے پروننسیشن کے اوپر، تلفظ کے اوپر، لہجے کے اوپر اور روانی کے اوپر کام کرنا ہے۔ اس کے بعد فریش اینڈ جولسی، آلریڈی آپ کو میں نے بتا دیا، آپ
کئی دفعہ بجلی چلی جاتی ہے یا گرمی کا وہ ہے، ٹھیک ہے، یا پروگرام کا ماحول ہی اس طرح ہے کہ آپ اس کے زیر اثر آپ بھی اکتا جاتے ہیں، بور نہیں، آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے. نیکسٹ، آپ نے شو آف نہیں کرنا. آپ کسی بھی طریقے سے یا کسی کی نقل اتار کر یا اس طرح کر کے یا کسی کے ساتھ تھوڑی سی آزادی اور مخول کر کے، ٹھیک ہے، آپ نے انفارمل نہیں ہونا، آپ نے فارمل رہنا ہے. بیسٹ سے بیسٹ زبان، لوگوں کو اپنے عزت دینی ہے. اگر آپ لوگوں کو عزت دیں گے تو جو آپ کے چاہے آڈینس ہو یا آپ کے پارٹیسپینٹس ہو وہ آ کر اچھا پرفارم کریں گے. نیکسٹ، آپ کا لینگویج کے اوپر کمانڈ ہونا چاہیے. اگر آپ لینگویج کا آپ کے اوپر کمانڈ نہیں ہو، آپ کا بڑا کچی قسم کی انگریزی بولیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کو پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو آپ کچی زبان بول رہے ہو نا. لوگوں کو انگریزی فلموں میں، کرکٹ کامنٹریز میں، انگلش نیوز میں، انگلش ڈسکشنز میں، اور آس پاس بھی کافی سارے اچھے لوگ جو اچھے انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اگر آپ کچی انگریزی بولیں گے تو آپ کھڈے لانے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ انگریزوں کی، برٹش کی، امریکنز کی، کینیڈین کی، آسٹریلینز کی آپ نقل اتاریں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان کی طرح منہ بگاڑ کے بولیں گے تو یقین کریں آپ ایک مذاق بن جائیں گے. ٹرائی ٹو اسپیک ایز نارملی ایز پاسبل، ایز نیچرلی ایز پاسبل. یو ڈونٹ ہیو ٹو بیکم دی امریکن اور دی برٹش. ٹھیک ہے. کافی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ منہ بگاڑ کے لوگ اپنے آستینوں میں ہنس رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ، آپ نے تیاری پوری کر کے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے دو چار الفاظ ہی بولنے ہیں. آپ نے پوری تیاری کر کے، آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے اناؤنسمنٹ کرنے ہیں اس اناؤنسمنٹ کو شیشے کے سامنے، اپنے پاس اکیلے میں، اپنے دوست کے سامنے آپ نے 5 10 دفعہ آپ نے دہرانا ہے. کیوں آپ نے دو چار فکرے ہی تو بولنے ہیں، وہ آپ نے ٹکا کے بولنے ہیں. تو اس میں اگر غلطی ہو جائے گی تو پھر آپ کی ناک کٹنے کے چانسز زیادہ ہیں. پیپر ریڈنگ کریں گے تو پھر آپ، کیونکہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ پیپر سے بات کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس پہ اثر پڑے گا. یہ ساری باتیں جیسے میں نے آپ سے کہی تھی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں، دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایکسپیرینس آپ کو جیسے جیسے ہوتا جائے گا آپ پکے سے پکا ہوتے چلے جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر ایک پروگرام کر رہے ہیں اور دوسرے پروگرام میں آپ کی تھوڑی بہت امپروومنٹ ہو جانی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے 30 پروگرام کر لیے اور 30 میں آپ کا جو اسٹائل ایک ہی ہے، آپ میں کوئی تازگی نہیں آ رہی، آپ کی پروننسیشن ایکسنٹ میں کوئی وہ چینج نہیں آ رہا، تو اس ایکسپیرینس سے بہتر ہے نہ کرنا. لیکن کوشش کریں، آپ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ساری چیزوں کے بارے میں آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو، میرے دروازے بلکہ میرا واٹس ایپ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں ویلکم کروں گا صرف اور صرف وائس میسیجز، مختصر اور ٹیکسٹ میسیجز. Please don't call. Maybe I'll not be in a position to take your call. So you're most welcome to give me your queries, and I'll try to help you out on the basis of whatever humble experience that I have with this stage, especially my students. Take care of yourself. Dua mein yaad rakhiega. Allah Hafiz.